اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فہیل احمد ہے اور میں جماعت پریہن احمد سے ہوں، اور آج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج ہم سب ربیع الاول کے مبارک مہینے جس میں حضور کی ولادت ہوئی اکٹھے ہوئے ہیں اور حضور سے اظہار محبت کے لیے میلاد پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو حضور کی ولادت پر کیا کیا معجزات پیش آئے ان کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جب حضور اعلیٰ پیدا ہوئے تو فرشتوں اور حوروں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اس کے علاوہ بی بی آمنہ کو جنتی مشروب پلایا گیا اور تمام جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں اونچی ہو گئیں اور سب سے بڑا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی تمام عورتوں کو پورے سال بیٹے عطا فرمائے تاکہ کوئی بیٹی ناحق قتل نہ ہو۔ زمانے جاہلیت میں تو یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ شرمندگی محسوس کرتا اور اسے زندہ دفنا دیتا۔ آپ خود ہی سوچیں کہ اگر کوئی بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کی سانسیں چل رہی ہیں پھر بھی اسے دفنا دیا جائے کہ دم گھٹنے کی وجہ سے وہ مر جائے، اور خود ہی کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ حضور نے یہ سارے دستور ختم کیے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی بڑی جنت اٹھا کے ماں کے یعنی کہ عورت کے قدموں تلے رکھ دی اور بیٹی کو رحمت ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پٹواری کی بھی کئی مثالیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ تھی، اور آج کل ہماری ذرا سی کوئی لڑائی ہو جائے تو ہم نعوذ باللہ اتنی گندی گالیاں نکالتے ہیں۔ حضور کے اوپر ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی، نہ حضور راستہ تبدیل کرتے نہ اسے کچھ کہتے۔ ایک دن وہ عورت بیمار پڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کافی دنوں سے وہ کوڑا پھینکنے نہیں آئی۔ حضور اس کے گھر تشریف گئے، اس کی خدمت کی، اس کو دوا پلائی تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور وہ ہمارے دین سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور دشمن کے ساتھ صلہ رحمی حضور نے کی۔ کوئی دشمن کے ساتھ رحم دلی سوچ بھی سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے تب طائف نے آوارہ لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پتھروں کی برسات کر کے انہیں خون و خون کر دیا، یہاں تک کہ ان کے جوتے مبارک بھی گیلے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ آپ اگر کہیں تو میں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں جس سے اہل طائف برباد ہو جائیں گے، مگر حضور نے انہیں منع فرمایا کہ میں تو پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں کسی کو بددعا نہیں دے سکتا، بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی۔ اپنے دشمنوں کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور ہمیں دیکھیں ہم کیسے مسلمان ہیں جو دن میں 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ بھی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں صبر کی تلقین بھی کرتی ہے۔ جس طرح سے وہ پیدا یتیم ہوئے، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا تاکہ اللہ سے کوئی شکوہ نہ کر سکے کہ ان کے حضور کے اوپر بھی تو یہ مشکلات پیش آئی تھی، اور ان کی اولاد کو، ان کے تینوں بیٹوں کو ان کی زندگی میں اٹھا لیا گیا، ان کی تینوں بیٹیاں ان کی زندگی میں انتقال کر دی، مگر پھر بھی انہوں نے صبر و تحمل سے کام کیا اور ہمیں بھی اسی کی نصیحت کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود کام کیا بلکہ ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ جس طرح سے ہمیں صرف کہا نہیں کہ نماز پڑھو، خود 5 وقت نماز پڑھی، یہ نہیں کہا کہ روزے رکھو، خود روزہ رکھا، حج بھی کیا، اور یہ جو ہم سے صرف کہا نہیں بلکہ خود کر کے دکھایا۔ اور حجۃ الوداع میں بھی فرمایا کہ ہم انسان برابر ہیں، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اور حضور جب انتقال فرما رہے تھے تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتقال کے وقت انسان کو وہی فرماتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہو۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت اپنے ماتحتوں سے جو آپ کے نیچے طبقے کے لوگ ہیں، غلام وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضور نے ہمیں یہ تلقین کی، کیا ہم ان پر عمل پیرا بھی ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے کئی مشکلات اٹھائیں۔ اور چلیں اب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں تو ان کے سر پر ایک بادل سایہ کرتا ہے، ان کے اوپر کوئی مکھی نہ بیٹھتی، اور ریت پر جب وہ چلتے تو ان کے پیروں کا نشان ریت پر نہ پڑتا، اور ان کا سایہ مبارک بھی نہ تھا۔ ان کے پسینے سے گلاب کی خوشبو آتی تھی، اور ان کے لعاب دہن یعنی کہ ان کے تھوک میں اتنی برکت تھی کہ اسے زخموں میں لگایا جاتا تو زخم ٹھیک ہو جاتے۔ غزوہ خیبر جب ہونی تھی تو حضور نے حضرت علی کو طلب کیا، اور حضرت علی آئے تو ان کی آنکھوں میں درد تھا، حضور نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، اور پھر حضرت علی کے خیبر میں جلوے تو آپ سب جانتے ہیں کہ خیبر آج بھی ان کے نام سے کانپتا ہے۔ اب میں ایک ضروری بات آپ سب سے بتانا چاہوں گا کہ ایک عربی شاعر نے 40,000 اشعار سیرت النبی پر لکھے، اور آخری 2 اشعار کا کسی نے ترجمہ فرمایا کہ حضور کی سیرت بیان تو کرتی ہے مگر اب بھی کم ہے۔
کامل طور پر بیان نہیں کر سکتے. اب میں اپنی تقریر کا اختتام نعروں سے کرنا چاہوں گا. نعرہ رسالت